نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة یاسین کی آیت نمبر 77 تا آیت نمبر 83۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں مشرکین کا رد فرماتے ہوئے اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت پر دلائل پیش فرمائے ہیں۔ فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ نطفہ صاف و شفاف پانی کو کہتے ہیں اور اس سے مراد انسان کا مادہ تولید ہے اور وہی انسان کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے۔ سورۃ سجدہ میں فرمایا ثم جعل نسلہ من ماء مہین، ہم نے انسان کی تخلیق مٹی سے کی اور پھر اس کی نسل کو حقیر پانی سے چلایا جو کہ ناپاک ہے، اگر کسی کپڑے کو لگ جائے یا جسم کو لگ جائے تو اسے دھونا پڑتا ہے۔ اور سورۃ طارق میں دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان غور کرے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اسے اچھلنے والے پانی سے تخلیق کیا گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو سینے اور پسلی کی ہڈیوں کے درمیان سے خارج ہوتا ہے۔ یعنی کہ قرآن حکیم دعوت فکر دیتا ہے کہ انسان اپنی پیدائش پر غور کرے، اور جب وہ اپنی پیدائش پر غور کر لے گا تو اس کا سارا غرور اور اس کا تکبر ختم ہو جائے گا۔ فرمایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، یعنی ہم نے انسان کو تو ایک حقیر قطرہ آب سے پیدا کیا مگر اچانک وہ بڑا جھگڑالو بنا ہوا ہے۔ اسے نہ تو اپنی پیدائش دیکھ کر اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آئی اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اور نہ دلائل قدرت اس کی سمجھ میں آئے، بلکہ وہ تو جھگڑالو اس طرح کا بنا کہ روایات میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں موجود تھے کہ ایک مشرک ایک بوسیدہ ہڈی اپنی انگلیوں میں پکڑے ہوئے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی انگلیوں سے اس ہڈی کو مسل دیا۔ چونکہ وہ بھربھری ہو چکی تھی، پرانی ہڈی تھی، بوسیدہ تھی، تو وہ ہاتھ میں راکھ کی طرح مٹی کی طرح ہو گئی۔ پھر اسے پھونک مار کر اسے اڑا دیا اور کہنے لگا جب ہماری ہڈیاں اس طرح بوسیدہ ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، تو کیا پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، وہ ہمارے سامنے طرح طرح کی مثالیں بیان کرتا ہے، وہ ہمیں دکھاتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا کہ ہم نے کس طریقے سے انسان کو پیدا کیا۔ آج وہ ہڈی دکھاتا ہے کہ ہڈی کو مسل کر پھونک مار کر اس کی راکھ کو اس کی گرد بنا کر اڑا دیتا ہے اور کہتا ہے دوبارہ زندگی کیسے ملے گی؟ ذرا یہ تو سوچے، اسے ہم نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں اس کی ہڈیاں بنی،
اس کا جسم بنا، وجود بنا، اس پر کھال چڑھائی، بال لگا دیے سر پر اور بھووں پر، تو ذرا یہ تو بتائے نا کہ ماں کے پیٹ میں ہڈیوں کا مٹیریل کہاں سے آیا تھا، وہاں پر ناخنوں کا مٹیریل کہاں سے آیا، وہاں بالوں کا مٹیریل کہاں سے آیا، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں جو پانی کے قطرے پر نقش اور نگار بنا کر ایک خوبصورت انسان تخلیق کر سکتے ہیں، کیا وہ اسی انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ تو فرمایا کہ انسان ایسا ناعاقبت اندیش ہے کہ دوبارہ زندگی کے متعلق وہ دلیل پیش کرتا ہے اور کہتا ہے قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا جب یہ بھربھری ہو جائیں گی، یہ ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، تو پھر دوبارہ ان کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ سورۃ سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا یہ قول بھی نقل فرمایا ہے کہ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَّلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ آج جب ہم گل سڑ کر مٹی میں رل مل جائیں گے تو پھر دوبارہ پیدائش میں ظاہر ہوں گے۔ اور سورۃ نازعات میں ہے کہ اذا كنا عظاما نخرة، جب ہماری ہڈیاں بھربھری ہو جائیں گی تو کیا ہمیں دوبارہ زندگی نصیب ہوگی؟ تو وہ کہا کرتے تھے بڑی عجیب سی بات ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو قوت گویائی عطا کی ہے، مگر وہ اسی کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی بجائے وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں جھگڑا کرتا ہے۔ تو فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ ان سے کہہ دیں کہ ان بوسیدہ ہڈیوں میں زندگی کہ واپس آنے کو تم مشکل خیال کرتے ہو، مگر یہ یاد رکھو یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا فرمایا تھا، جبکہ ان کا کوئی مادہ بھی موجود نہیں تھا، کوئی ماڈل بھی موجود نہیں تھا، نمونہ بھی موجود نہیں تھا۔ جب اس نے پیدا فرما دیا تو اب ایک چیز ایک بار وجود میں آ چکی ہے، اور یہ بات تم خود مانتے بھی ہو، تسلیم کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پانی کے قطرے کو خون میں تبدیل کیا، پھر اس کا گوشت بنا، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کیں، ان کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر پورے جسم کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر کھال چڑھا دی، اور پھر جسم کے ہر عضو کو جہاں پر وہ موضوع تھا وہاں پہ ہی فٹ کیا۔ سورۃ 3 میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں تخلیق کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ ایسی تخلیق فرما دی ہے تو کیا دوبارہ اس کا پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ حقیقت تو بات یہ ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، کہ وہ ہر پیدائش کو خوب جانتے ہیں اور اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھایا کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے سبز درختوں سے آگ پیدا کر دی ہے، یعنی کہ ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں، سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، ان کے پتوں میں، ان کی شاخوں میں اور ان کے تنوں میں کافی مقدار میں پانی ہوتا ہے، رطوبت ہوتی ہے، مگر یہ درخت پھر خشک ہو جاتے ہیں اور خشک ہو کر آگ جلانے کے کام آتے ہیں۔ اور بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ سبز درخت سے مراد یہ ہے کہ عرب میں 2 قسم کے درخت ہوتے تھے، اور ان دونوں درختوں کی لکڑیوں کو آپس میں رگڑنے سے بالکل اسی طرح آگ نکلتی تھی جس طرح کے اس زمانے کے آگ جلانے والے پتھروں کو رگڑنے سے آگ نکلا کرتی تھی۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبز درختوں سے آگ پیدا کر سکتے ہیں تو وہ بوسیدہ ہڈیوں میں حیات بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، جب سبز درختوں سے آگ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں تو اچانک تم اس سے سلگاتے ہو، اور یہی آگ تمہارے کھانا پکانے کے استعمال میں بھی آتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کیا آسمان و زمین کو پیدا کرنے والی ذات ان جیسے اور پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنائے، زمین بنائی، پہاڑوں جیسی بڑی بڑی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، تو کیا ان لوگوں جیسی شکل و صورت والے دوسرے لوگ پیدا کیوں نہیں کر سکتے؟ کسی چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے جب کوئی ماڈل سامنے نہ ہو، کوئی نمونہ سامنے نہ ہو، مادہ موجود نہ ہو۔ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جب ایک بار ایک چیز کو بنا دیا، پیدا کر دیا، اب تو اس کا نمونہ موجود ہے، ماڈل موجود ہے، تو اب اس کو پیدا کرنا دوبارہ کیا مشکل ہے؟ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ تم ہر روز دیکھتے ہو اور مشاہدہ کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی مختلف رنگ و نسل کے لوگ پیدا کر رہے ہیں، نباتات، حیوانات اور جمادات کو پیدا کرتے ہیں، لہذا وہ انہی لوگوں کو انہی اجسام اور اسی شکل و صورت کے ساتھ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں۔ فرمایا بلا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ تو سب سے بڑا پیدا کرنے والے اور علیم ہیں۔ اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، اور یہ اس میں علیم یہاں پر بتا رہا ہے کہ انسانی جسم میں پائے جانے والے تمام عناصر کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، تو اس لیے وہ ان سب کو دوبارہ جمع کر کے انسان کو اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر ایسا ہونا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی کیوں نہیں کر دیتے، قیامت ابھی کیوں نہیں آ جاتی، لوگوں کو اب دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر دیا جاتا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، ہر انسان کی زندگی کا بھی وقت مقرر ہے، اور جس طرح ہر انسان کی زندگی کا وقت مقرر ہے، اسی طرح اس پوری کائنات کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ جس طرح انسان کا وقت پورا ہوتا ہے تو موت آ جاتی ہے، اسے لے جاتی ہے، تو اس طرح جب اس کائنات کا وہ وقت مقررہ آئے گا تو سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا، اور اس کی جگہ نیا نظام قائم کر دیا جائے گا، پھر حساب و کتاب کی منظر آئے گی، اور اس وقت انسان دوبارہ اپنے جسموں کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری قدرتوں کے مالک ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، یعنی کسی کام کو انجام دینے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شکل و صورت میں اور جس وصف اور جن خوبیوں کے ساتھ کسی چیز کو تخلیق کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے، پھر تاخیر نہیں ہوتی، دیر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اور پھر فرمایا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اقتدار ہے، یعنی مکمل اقتدار، مکمل اختیار، پوری بادشاہی، ہر چیز کا اقتدار اللہ کے پاس ہے، اور وہ ایسی ذات ہے جو ہر عیب سے، ہر نقص سے اور ہر کمزوری سے پاک ہے، اور ہر اس شرک سے پاک اور منزہ ہے جس کو مشرک لوگ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تمام امور کی انتہا اللہ ہی کی طرف ہے۔ سورۃ فاطر میں بھی یہ بات گزری، وہاں پہ فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کام لوٹ کر اسی اللہ کی طرف ہی جاتے ہیں۔ انسانوں کو بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پہنچنا ہے، اور وہیں پر ہر انسان کا محاسبہ ہوگا۔ اگر ایمان کو اختیار نہ کیا، توحید کا راستہ اختیار نہ کیا، تو وہاں پر پھر سخت پکڑ آئے گی، کیونکہ کوئی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے سورۃ یاسین مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورۃ مبارکہ کو، جسے حدیث شریف میں قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، ہمیں صبح و شام باقاعدگی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں، جو پڑھے گئے، اللہ تبارک و تعالی انہی مضامین کو ہمارے دلوں میں اتار دیں، اپنی توحید نصیب فرما دیں۔
قرآن حکیم کی صداقت اور حقانیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اپنی توحید پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک قائم رکھیں۔ زندگی باقی تو آگے سورۃ الصافات کا آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔